نمبر 8 عالم بے عمل بالاجماع جاہل ہے۔ قال قتادة رضی اللہ عنہ اجمع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل من عصى اللہ فهو جاہل۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجماع ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے۔ نمبر 9 بیت الخلاء سے نکلنے پر غفرانک کہنے کی حکمت۔ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد غفرانک یعنی مغفرت طلب کرنے کی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حکمتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 اتنی دیر تک ذکر سے محروم رہنے پر استغفار کیا گیا۔ نمبر 2 غذا کا معدے میں داخل ہونے کے بعد راحت سے ہضم ہو کر گندی چیزوں کے خارج ہونے تک جسم کے اندر جو عجیب انتظام رکھا گیا اور ہم کو اس میں کچھ دخل بھی نہیں، اس نعمت عظمیٰ کا شکر ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے استغفار کیا گیا۔ تیسری وجہ اختر عرض کرتا ہے کہ وہ یہ کہ سطر کھلنے پر وساوس شہوات وغیرہ آ گئے ہوں اور نفس نے ناجائز استلزاز کر لیا ہو تو اس پر بھی استغفار کیا جاوے۔ 10 نمبر حدیث پاک مدفوع بالابواب کی شرح۔ رب اشعث الرأس مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ بہت سے مقبول بندے جو پراگندہ بال پراگندہ حال گرد و غبار والے ہر دروازے سے دفع کیے ہوئے اگر قسم کھا لے کسی بات پر تو حق تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو دروازہ دروازہ دھکے کھلاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ کہ ہرگز یہ مطلب اس حدیث کا نہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس المراد منہ انہ یأتی ابواب ارباب الدنیا فیدفعونہ فإن الاولیاء محفوظون عن هذه المذلة والمعنى أنه لا يدخله أحد في بيته لو فرض وقوفه على بابه من غاية حقارته في نظر الناس وذلك لما أراد الله ستر حاله عن الخلق۔ اس حدیث سے یہ مراد نہیں کہ نعوذ باللہ تعالی اولیاء اللہ دروازہ دروازہ پھرتے ہیں اور دھکے کھاتے ہیں، کیونکہ اولیاء اللہ ایسی ذلتوں سے محفوظ ہے، بلکہ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ اگر فرض کیا جاوے کہ وہ کسی امیر کے دروازے پر کھڑے ہوں تو وہ حقارت کے سبب ان کو اپنے گھر میں اور محافل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور یہ معاملہ ان اولیاء کے ساتھ ہے جن کو اللہ تعالی شانہ نے مخلوق سے چھپا کر رکھنے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ نمبر 11 مسکین کے معنی۔ اللہم احیینی مسکینا، اس دعا پر کہ خدا ہم کو مسکین زندہ رکھیے، کیا کوئی آمین کہہ سکتا ہے؟ بالخصوص مالدار تو یہ دعا سن کر کانپ اٹھے گا۔ تو بات یہ کہ اس حدیث کے مفہوم سے ناواقفیت اس کا سبب ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آدمی مفلس اور تنگ دست ہو جاوے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا مطلب بیان فرماتے ہیں اللہم احیینی مسکینا ای اجعلنی متواضعا لا جبارا متکبرا۔ اے اللہ ہم کو مسکین بنائیے، یعنی ہم کو متواضع بنا دیجئے، جبار اور متکبر نہ بنائیے۔ حل لغات۔ المسکین من المسکنۃ وهو التواضع على وجه المبالغۃ۔ مسکین مسکنت سے ہے اور اس کا مفہوم غایت تواضع اور کمال فنائیت اور عبدیت ہے۔ کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ نمبر 12 اسبال ازار کے حرام ہونے کی وجوہات۔ اسباب ازار 4 وجوہات سے حرام ہے۔ نمبر 1 من جہت الاسراف، نمبر 2 من جہت تشبہ بالنساء، نمبر 3 من جہت التلوث بالنجاسۃ، نمبر 4 من جہت التشبہ بوضع المتکبرین۔ نمبر 1 اسراف، نمبر 2 عورتوں سے مشابہت، نمبر 3 تلوث نجاست، نمبر 4 مشابہت متکبرین۔ فیصلہ حافظ ابن حجر اسقلانی وَأَمَّا الْإِسْبَالُ لِغَيْرِ الْخُيَلَاءِ فَظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ تَحْرِيمُهُ أَيْضًا، بدون تکبر کے بھی اگر ٹخنا چھپائے تو بھی حرام ہے۔ نمبر 13 بدون شملہ بھی عمامہ باندھنا مسنون ہے، بدون شملہ عمامہ باندھنا بھی مسنون ہے اور شملے کے ساتھ باندھنا بھی مسنون ہے۔ عمامہ بکسر العین۔ نمبر 14 حسن اخلاق، جس عورت کے متعدد شوہر ہوں گے وہ قیامت کے دن اچھے اخلاق والے کا انتخاب کرے گی۔ نمبر 15 حسین امرد کو دیکھنا حرام ہے، امرد حسین کو دیکھنا ہر صورت میں حرام ہے، خواہ فتنے سے امن اور اطمینان ہی سے کیوں نہ ہو۔ یحرم النظر الى الامرد الحسن امن الفتنة ام لا، هذا وهو المذهب المختار۔ نمبر 16 خطبہ جمعہ کے وقت امام سلام نہ کرے، الامام لا يسلم القوم اذا صعد المنبر، امام جب منبر پر بیٹھ جائے تو قوم کو سلام نہ کرے۔ نمبر 17 حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ما رآہ المسلمون حسنا فهو حسن، یہ قول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ المراد بالمسلمین العلماء الاتقیاء، سب مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھے وہ اچھا ہے، اور مراد مسلمین سے علماء متقین ہیں۔
نمبر 18 جمہوریت اور سواد اعظم کیا ہے؟ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرف حق ہو وہی سواد اعظم ہے، خواہ ایک شخص ہو. جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تنہا جہاد کا فیصلہ فرما لینا سواد اعظم تھا، پس سواد اعظم سے مراد بیاض اعظم ہے. نمبر 19 ایک نصرانی کا اسلام لانا. ایک قاری نے تلاوت کی وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، نصرانی نے کہا یہی تو ہمارا مذہب ہے. منہ سے مراد حق تعالی کے جز ہیں. قاری نے فوراً تلاوت کیا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، بس ایمان لے آیا. نمبر 20 چند اسماء الہیہ کے مفاہیم اور معنی. الکریم هو الذی یعطی بدون استحقاق ومنت، کریم وہ ہے جو بدون استحقاق، بدون صلاحیت اور استحقاق عطا فرمائے. الحلیم هو الذی لا يعجل بالعقوبۃ، حلیم وہ ہے جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے. واحد اور احد کا فرق. واحد کا اطلاق کثیر پر بھی ہوتا ہے، جیسے واحد 100، 100، واحد 1000، 1000، اور احد کا اطلاق صرف حق تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. الرحمن اور الرحیم کا فرق. الرحمن حق تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور الرحیم کا مخلوق پر بھی استعمال جائز ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف اور رحیم فرمایا گیا. الرحمن کی رحمت کبھی الم اور تکلیف کے ساتھ بھی شامل ہو جاتی ہے، جیسے دوائے تلخ پینا. رحمت الرحمن ایضا قد تمزج بالالم كشرب الدواء الكره الطعم والرائحة فإنه وإن كان رحمة بالمريض لكن فيه ما لا يلائم طبعه. ورحمة الرحيم لا يمازجها شوب فهي محض النعمة ولا توجد إلا عند أهل سعادات الكاملة. اللهم اجعلنا سعداء الدارين بحرمت سید الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم. رحمان کی رحمت کبھی تکلیف مفیدہ کو شامل ہوتی ہے، جسے دوائے تلخ پینا مریض کے لیے رحمت ہے لیکن کلفت بھی ہے. برعکس رحیم کی رحمت کے وہ خاص رحمت و نعمت ہے اور یہ اہل سعادت حضرات کو عطا ہوتی ہے. اے اللہ ہم کو بھی دونوں جہاں کے سعیدوں میں شامل فرما، صدقے میں حرمت سید الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کے. ملیکن اور ملکن کا فرق. ملک صاحب ملک اور ملیک صاحب مملکت عظیمہ. قادر اور مقتدر کا فرق. قادر صاحب قدرت اور مقتدر صاحب قدرت عظیمہ. الصمد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس نام مبارک کے معنی بتائے ہیں. المستغنی عن کل احد والمحتاج الیہ کل احد. صمد وہ ذات ہے جو سب سے مستغنی ہے اور سب اس کے محتاج ہو. القدوس السلام. القدوس جو ماضی میں عیب سے پاک ہو. السلام جو مستقبل میں عیب سے منزہ ہو. السلام الذي يسلم اولیاءه من كل آفت فيسلمون من كل مخوف. وہ ذات جو اپنے اولیاء کو ہر آفت سے محفوظ رکھے جس سے وہ ہر مخوف ڈرانے والے سے محفوظ رہے. الجبار الذي يصلح احوال خلقه بقدرته القاهرة. وہ ذات جو اپنی مخلوق کی ہر بگڑی اور خرابی کو درست کر دے اپنی قدرت کاملہ سے. المتکبر عظمت والا. رؤوف اور رحیم کا فرق. رأفتن کی رحمت مضرت سے حفاظت کرنے والی رحمت کا نام ہے اور رحیم کی رحمت مفید امور کو مہیا کرنے والی رحمت کا نام ہے. رأفتن شفقت وشدت الرحمت ومن آثارها دفع المضار وتاخير الرحمت باعتبار ان آثارها جلب المنافع والاول اهم من الثاني. نمبر 21 حضرت خضر علیہ السلام کی دعا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، ایک آدمی کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا کر رہا تھا. یا من لا یشغلہ سمع عن سمع ویا من لا تغلطہ المسائل ویا من لا یتبرم بالحاح الملحین ازقنی برد عفوک وحلاوت رحمتک. میں نے کہا اے اللہ کے بندے دوبارہ یہ دعا مجھے سنا. انہوں نے کہا کہ آپ نے سن لیا. میں نے کہا ہاں. کہا خدا کی قسم جس کے قبضے میں خضر کی جان ہے اور یہ خضر ہی تھے، جو بندہ اس دعا کو ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس کے گناہ معاف کر دی جائیں گے، اگرچہ ریت کے ذروں کے برابر ہو اور بارش کے قطروں کے برابر ہو، درختوں کے پتوں کے برابر ہو. دعا کا ترجمہ اے وہ ذات کے نہیں مشغول کرتا اس کو کسی بات کا سننا کسی دوسرے کی بات سننے سے، اور اے وہ ذات کے نہ غلطی میں ڈالے اس کو مسائل، اور اے وہ ذات کے نہ پریشان ہو گڑ گڑا کر مانگنے والوں کی الحاح سے. اپنی معافی کی ٹھنڈک مجھ کو عطا فرمائیے اور اپنی رحمت کی حلاوت یعنی مٹھاس عطا فرمائیے.
تشریح، انسان بیک وقت بہت سے آدمیوں کی بات نہیں سن سکتا، اور حق تعالی بیک وقت بے شمار مخلوق کی بات سنتے ہیں، اور انسان بار بار مانگنے والے سے زچ تنگ ہو جاتا ہے، اور حق تعالی شانو بار بار مانگنے والوں سے اور الحاح کرنے والوں سے زچ تنگ نہیں ہوتے بلکہ محبت فرماتے ہیں۔